حمد و ثنا کے بعد عالی مرتبت محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، ربیع النور شریف کا آج دوسرا جمعہ مبارک ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں اپنے محبوب کی آمد کا ماہ مبارک عطا فرمایا۔ جو آپ کے سامنے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان و عظمت کا ذکر فرما رہا ہے۔ تیسرا سپارہ ہے، اس کا آخری رکوع اور اس کی پہلی آیت مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ذوق اور شوق نصیب فرمائے، آپ گھر جا کے قرآن پاک نکالیں، اس کا ترجمہ نکالیں اور تفسیر نکالیں۔ جب یہ آیت پڑھیں گے خدا کی قسم دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا کلام پورا کا پورا سبحان اللہ، لیکن اس آیت میں جو رب نے اپنے نبی کی شان بیان کر دی ہے نا، پڑھیں گے تب بھی ایمان ٹھنڈا ہوگا، جب اپنے نبی کی شان سنیں گے پھر بھی ایمان ٹھنڈا ہوگا۔ ایسا اللہ نے ذکر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، کر سب ٹھیک ہے بس؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں جزاک اللہ۔ جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، قسم ہے تمہیں میں تم کو جو کتاب و حکمت سے نوازوں، کتاب بھی دوں حکمت بھی دوں۔ کتاب اور حکمت دینے کے بعد پھر کیا ہو؟ ثم جاءکم رسول، پھر میرا محبوب تشریف لے آئے۔ جی پھر میرا محبوب تشریف لے آئے۔ مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور اس پر ایمان بھی لانا اور ضرور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ، ابھی اللہ کے نبی دنیا میں نہیں آئے، یہ واقعہ عالم ارواح کا ہے۔ عالم ارواح کے اندر رب تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا فرمایا، پھر ان کو خطاب کیا، ان سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں نبی بنا کر کتاب دے کر دنیا میں بھیجوں اور تمہاری نبوت کا چاند چمک رہا ہو اور دنیا تمہارے دائیں بائیں تمہارے ہاتھ چوم رہی ہو اور تمہاری نبوت کا سورج چمک رہا ہو، اتنے میں آمنہ کا لال آ جائے، میرا محبوب آ جائے، پھر تم نے اپنی نبوت نہیں دیکھنی، میرے محبوب کا امتی بن جانا ہے، میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبیو، کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا اس پر میرا بھاری ذمہ؟ وعدہ کر لیا تسی کہ اسی ہمیں کریں گے؟ اگو نبی کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں قالوا اقررنا، مالک مولا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، رب فرماتا ہے کہ
پھر تم گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ، میں بھی تمہارے ساتھ مِنَ الشَّاہِدِينَ، گواہوں میں سے ہوں، تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان سے یہ وعدہ لے رہا ہے، عہد لے رہا ہے کہ جب میرا محبوب آئے تو تم نے پھر اپنا خیال نہیں کرنا، بس جیسے ہی میرا محبوب آئے میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کے امت میں شامل ہو جانا ہے، میرے محبوب کی رسالت پر ایمان لے آنا ہے۔ اللہ اکبر، خالی ایمان نہیں لانا، امت میں شامل نہیں ہونا، بلکہ جو میرے محبوب کا دین ہے اس کی تائید بھی کرنی ہے اور نصرت بھی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم نور مدینہ مسجد میں بیٹھ کر حضور کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسی محفل میں لیے چلتا ہوں جو محفل مسجد نبوی شریف کے اندر منعقد ہوئی۔ آج تو ہم جھولیاں پھیلا کے کہتے ہیں نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، آقا میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن یہ وہ مجلس تھی، ایسا چراغاں ہوا، ایسی روشنی ہوئی، دنیا نے دیکھا، صحابہ کرام کی محفل سجی ہوئی ہے، میرے اور آپ کے آقا مولا اپنے حجرہ نور میں تشریف فرما ہے، اور صحابہ کرام کی گفتگو کا عنوان ہے اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا، کتنا بڑا احسان فرمایا، ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ صحابہ اس عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جنہیں رب نے اپنا نبی دیا ہے، ہمیں بھی دیا ہے، لیکن جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضور کی تلاوتیں سنی ہیں، حضور کا رخ والضحیٰ دیکھا ہے، ہم کہاں وہ حضور کے یار کہاں، فرق تو ہے نا۔ تو اس لیے وہ ناز تو کرتے ہوں گے کہ اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا کرم فرمایا۔ اچھا، ابھی صحابہ کرام باتیں کر رہے تھے، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ حضور تشریف لائے، دیکھا صحابہ باتیں کر رہے ہیں، یہ میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، مسلم شریف، اور یہ حدیث مبارکہ نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور بھی کئی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے جو پیش کرنے لگا ہوں۔ اب حضور نے فرمایا ما اجلسکم، آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ یا آواز کم کر لیں؟ ٹھیک ہے۔ تو حضور نے فرمایا ما اجلسکم، اے صحابہ تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ تمہارا یہاں مسجد نبوی میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کہنے لگے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، حضور ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں، نذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور آگے فرمایا ومن علینا بک، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدینہ، اس بات پر کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت عطا فرمائی، ہمیں دین کی دولت سے نوازا، ومن علینا بک، اور ہم اس کے اس احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ جو اس نے آپ کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ حضور آپ مل گئے، ہمیں خدا مل گیا، آپ مل گئے، کائنات مل گئی۔ اور اسی کی ترجمانی حضرت حسان میں ثابت کرتے ہیں، فرماتے ہیں منا علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، رب نے ہم پہ کتنا بڑا کرم فرمایا، اپنا محبوب عطا فرما دیا، کتنا بڑا کرم فرمایا۔ منا علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا،
اور اسی کا ترجمہ کرتے ہیں ظہری صاحب، آپ فرماتے ہیں لب پہ جاری نبی کی ثنا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، بس مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضور مل گئے، ساری کائنات مل گئی، حضور کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اب صحابہ گفتگو کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ حضور ہم تو یہاں بیٹھے اس لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور اس نے جو ہمیں دین کی ہدایت عطا فرمائی اور آپ کی صورت میں ہم پہ انعام فرمایا، ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی آپ سے آ کے بندہ باہر سے پوچھے کہ بھائی آپ لوگ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو، کیا سن رہے ہو، آپ کہیں گے جی بادشاہ بندہ ہے تو ہم حضور کی آمد کا ذکر سن رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، بات ختم۔ جب حضور نے پوچھا میں کیوں بیٹھے ہو صحابہ سے، صحابہ نے کہا حضور بس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم قسم دے سکتے ہو تم اسی مشن کے لیے بیٹھے ہو، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے فوری قسم دی، حضور ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم تو اسی لیے بیٹھے کہ ہم آپ کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں۔ جب صحابہ نے قسم دے دی، حضور نے قسم لے لی، اب صحابہ کے چہرے پہ پریشانی تھی کہ قسم کا موقع تو نہیں ہے، قسم کا محل تو نہیں ہے، حضور نے قسم کیوں لی؟ اب حضور نے ان کے چہرے کے آثار پڑھ لیے اور دیکھ کے فرمانے لگے اے میرے صحابہ شاید تم پریشان ہو، میں نے تم سے قسم کیوں لی؟ جی حضور ہمارے دل میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے ہم سے قسم جو لی ہے اس کا موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے۔ فرمایا اے میرے صحابہ مجھے تم پر کوئی بدگمانی نہیں ہے، تم پہ کوئی بدگمانی کی وجہ سے میں نے قسم نہیں لی۔ حضور قسم کیوں لی؟ فرمایا بات کچھ اور ہے، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، حضور ذرا ارشاد فرما دیں۔ فرمایا تم یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، رب نے جبریل کو بھیجا، رب نے جبریل امین کو بھیجا، اتانی جبریل آئے اور مجھے کہنے لگے فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، سونیا ذرا اپنے حجرے تو باہر تے آؤ، ذرا اپنے صحابہ رو دیکھو، صحابہ کی کر دے پہلے۔ حضور باہر تشریف لائے، جب باہر تشریف لائے صحابہ باتیں کر رہے ہیں، جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اپنے فرشتوں کے سامنے ناز فرما رہا ہے، اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، دیکھو میرے محبوب کے غلام میری محبوب کی آمد کا ذکر کیسے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ کون سا عمل کر رہے تھے؟ حضور کی آمد کا ذکر کر رہے تھے، تو رب تعالیٰ ناز فرما رہا تھا، ملائے اعلیٰ میں ناز فرما رہا تھا اے فرشتوں دیکھو میں نے انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اپنی نعمت عطا فرمائی، کتنے قدردان نکلے، کتنے قدر شناس نکلے کہ آج تک اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے رب تعالیٰ ہماری مغفرت کا یہ محفل پاک سبب بن جائے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ناز فرمائے، فرشتوں دیکھو صدیوں پہلے میں نے اپنا محبوب انہیں دیا تھا، لیکن آج تک یہ میرے محبوب کے غلام اس نعمت پر شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ نشست ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے۔ تو دوستان محترم، کتب میں آتا ہے کئی نبی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی اے مالک و مولا ہمیں اپنے محبوب کی امت میں شامل فرما لے۔ ہم نے تو کوئی دعا ہی نہیں مانگی، رات کو سوئے مقدر جاگ گیا، صبح اٹھے ہمارے والد صاحب مسجد میں تشریف لائے اور امام صاحب کا ہاتھ پکڑا گھر میں لے گئے، امام صاحب نے ہمارے ایک کان میں اذان پڑھ دی، ایک میں
اقامت پڑھ دی اور اعلان کر دیا تمہیں مبارک ہو، محمد عربی کا غلام بن کے آ گیا ہے، حضور کے غلاموں کے گھر میں تیری آمد ہوئی ہے جی۔ تو انبیاء کرام تمنائیں کرتے رہے، روتے رہے، آرزویں کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے مالک مولا، اب اس اپنے یار کو بھیج بھی دے، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمر میں خم آ گیا ہے، اپنے محبوب کو بھیج بھی دے۔ کہیں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے ماننے والوں، میں تمہیں اس محبوب کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اس پیارے آنے والے نبی کا نام، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے محبین، سن لو، جو پیارا سب سے آخر میں آئے گا اس کا نام اسم گرامی احمد ہوگا، اس کا نام اسم گرامی کیا ہوگا؟ احمد۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اب میرے بعد اور کوئی نہیں آئے گا، سن لو، آئے گا تو آمنہ کا لال آئے گا۔ لوگ کی گلہ کا دن میلاد کتنے لکھا ہے؟ میں کہا میلاد ہمارے مقدر میں لکھا ہے، تھوڑے مقدر سے نہیں لکھا دے رو، اللہ کا شکر ہے میلاد ہمارے مقدر میں لکھا ہے، جو تم کرنا چاہو کرو، مالک کا کروڑا بار شکر ہے۔ ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ ماں نے لوری بھی دی ہے نا، میں صدقے یا رسول اللہ کہہ کے لوری دی ہے، ہماری گھٹی میں حضور کا عشق شامل ہے، یہ تم کیسے نکالو گے؟ نہیں نکال سکتے، جب تک زندگی ہے حضور کی غلامی میں گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور کی غلامی کے اندر زندگی گزرے گی جی۔ تو کہاں کہاں حضور کا انتظار کیا جا رہا ہے، انبیاء کرام دعائیں مانگ رہے ہیں، ہاں جی، انبیاء دعائیں مانگ رہے ہیں، رسول دعائیں مانگ رہے ہیں، مالک مولا اپنا نبی بھیج دے۔ اور کہیں انبیاء رسول نہیں ہیں، دوسرے نبیوں کے امتی ہیں، دوسرے نبی کے امتی ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ بحیرہ رحب اس نے اپنی مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا، ایک دن آئے گا حجاز کی طرف سے ایک قافلہ آئے گا، اس قافلے میں آمنہ کا لال بھی آئے گا اور اس زمین کو شرف بخشے گا اور اس زمین کو یہ طاقت دے گا، وہاں پر اپنے قدم ٹکائے گا، یہاں کے رہنے والوں پہ کرم فرمائے گا اور سب کو زیارت کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ نبی تو نبی، یہاں تو نبیوں کے چاہنے والے ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہیں، جھونپڑی ڈال کے بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، بحیرہ رحب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا ایک دن آئے گا اس راستے سے آمنہ کا لال آئے گا۔ اس نے جب اپنی کتابوں میں پڑھا یہاں سے حضور آئیں گے، اس نے اسی جگہ پہ کلی بنا لی، ڈیرا بنا لیا، جھونپڑی بنا لی، جب وہ آمنہ کا لال آئے گا ہم بھی دیکھ لیں گے۔ آئے ہے جب وہ سونا آئے گا، جب وہ پیارا آئے گا، ہم بھی اس محبوب کی زیارت کر لیں گے۔ وہ ڈیرا بنا لیا، ڈیرا بنا کے عمل کیا کرتا ہے، وظیفہ کیا کرتا ہے، روزانہ صبح سویرے اپنے مقام کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور عرب کی طرف سے آنے والے قافلوں کو، ایک ایک قافلوں کو دیکھتا رہتا ہے، اس میں تو حضور نہیں ہے، اس میں تو نہیں ہے، اس میں تو نہیں ہے۔ صبح سے دیکھنا شروع کرتا ہے، شام تک قافلے دیکھتا رہتا ہے، جب رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں چھت سے نیچے آ جاتا ہے، آ کے سو جاتا ہے، صبح پھر دوبارہ چھت پہ چڑھ جاتا ہے، پھر قافلوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر شام کو نیچے اتر آتا ہے، پھر اوپر چڑھ جاتا ہے۔ ایک دن ہوا کیا، چھت پہ چڑھا، ایک قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے میں آمنہ کا لال بھی شامل تھا۔ حضور کی
عمر مبارک 12 سال، علامہ ابن خلدون نے لکھا 13 سال، 17 سال، حضور ابھی نو عمر ہیں، ابھی بچے ہیں، ابھی داڑھی مبارک نہیں آئی، ابھی داڑھی مبارک نہیں آئی، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی اعلان تو نہیں فرمایا، مگر زمین بھی جانتی ہے یہ آمنہ کا لال ہے، چرند پرند جانتے ہیں آمنہ کا لال ہے، درخت بھی جانتے ہیں آمنہ کا لال ہے، بحر و بر بھی جانتے ہیں آمنہ کا لال ہے، آمنہ کا لال خرامہ خرامہ قافلے میں چلے آ رہے ہیں۔ جناب ابو طالب کی سربراہی میں یہ قافلہ حجاز مقدس سے شام کی طرف کام کے لیے آیا تھا، تجارت کے لیے آیا تھا۔ جب اس راہب نے وہ قافلہ آتے دیکھا نا، اس میں حضور شامل تھے، اس میں حضور شامل تھے۔ اس نے دیکھا نا، آنکھیں چندیائی سی تھی، کافی عرصہ گزر گیا، وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا، یہی عمل کر رہا تھا، بس یہی تسبیح دیکھا، ایک دم آنکھیں کھل گئی۔ اس نے پہچانا کیسے اس میں حضور ہے؟ اس نے کیا دیکھا کہ سارا قافلہ جناب ابو طالب کا آ رہا ہے، اس قافلے پہ سورج دھوپ برسا رہا ہے، جہاں حضور آ رہے ہیں بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، حضور کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ انہیں اکھاں کھولیاں، لگتا میری بگڑی بن گئی ہے، جڑا میں وظیفہ کر رہا میرا وظیفہ پورا ہو گیا ہے، آج میری تسبیح دا مول پہ گیا ہے۔ انہیں اکھاں کھولیاں، ویکھیا چرند پرند بھی کہنے پہ نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر بھی حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں، تھلے آ گیا۔ پہلے آندا سی رات نو تھلے، اج ٹائمو ٹائم ہی تھلے آ گیا۔ جدوں تھلے آیا نا، مرید کہنے لگے اج راہب صاحب دا وظیفہ جلدی مک گیا ہے۔ وہ کہنے لگا بھائی جلدی کرو، قافلہ آ رہا ہے، اسی قافلے دی دعوت کرنی ہے، کھانا تیار کرو۔ وہ کھانا تیار ہونے لگ گیا۔ اتنی دیر میں وہ قافلہ جناب ابو طالب کی سربراہی میں چلتا چلتا وہاں پہنچ گیا۔ جب یہ قافلہ پہنچا نا، تو اس کی کلیسا کے ساتھ ایک تھا درخت، بہت بڑا درخت، اس کا بہت گھنا سایہ تھا۔ راہب اوتھے گیا، قافلے دے سردار جناب ابو طالب جا کے ملیا، کہنے لگیا جناب اج تہاڈی دعوت ہے، تسی جانا نہیں، بیٹھو، تھوڑے واسطے کھانا تیار ہو رہا ہے۔ تے جناب ابو طالب تے باقی دیگر جڑے احباب نال سوچن لگے، یار اسی پہلے بھی اتھوں آنے ہاں، اسی پہلے بھی آنے ہاں، انہیں کدے ساری ذات ہی نہیں پوچھی، ہیں جی پہلے بھی آنے ہاں سی، کدے نہ پانی پوچھیا، نہ کھانا پوچھیا، نہ ذات پوچھی۔ میں کہا بچے لگ رہے ہو، گل وچ ہو رہا ہے، پہلے تسی کلے آندے ہو، آج آمنہ دا لال ہے، ہاں میں کہا گل وچ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دل میں کہہ رہے ہیں، کبھی پوچھا بھی نہیں، لیکن پھر خوش بھی ہو رہے ہیں، یار ہمیں بھوک بھی لگی ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، چلو کھانا مل جائے گا۔ اتنے میں کھانا تیار ہو گیا۔ راہب نے کہا بھئی آ جاؤ، یہ درخت کے نیچے کھانا تیار ہے۔ سارا قافلہ آ کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اب راہب دوبارہ کھانے کا پتہ کر کے دوبارہ درخت کے نیچے آ کے نا، یہاں سے شروع کیا بندے کا منہ دیکھنا، ایک ایک بندے کا منہ دیکھتے 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 اینڈ میں یہاں تک آ گیا، حضور نظر نہیں آئے۔ وہ ساسا فرماتے تھے یہ کیسی بارات ہے جو بغیر دولہے کے ہی آ گئی ہے۔ بھئی تمہیں کون پوچھتا تھا، تم پہلے بھی آتے تھے، جس کے لیے ہم نے دعوت کا اہتمام کیا اسے تم چھوڑ کے آ گئے ہو، کھانا کھانے کیلے آ گئے ہو۔ کہا تمہارا کوئی ساتھی پیچھے رہ گیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی ساڑا بچہ ہے محمد بن عبداللہ، وہ ساڑے سامان دی رکھوالی کر رہا ہے۔ فرمایا او جلے ہو، میں تے دعوت کی تھی اس شہزادے واسطے، اور میں تے دعوت کی تھی اس سونے واسطے، تسی چھڑ کے آ گئے ہو، انہوں بھی لے کے آؤ۔ لو جی آواز دی بھی آپ بھی آ جائیں، حضور بھی آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور تشریف لائے تو یہ جو قافلہ تھا پہلے ہی درخت کے نیچے بیٹھ چکا تھا، جو اس کا سایہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، جتنا سایہ تھا
اس کے اندر لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ اب جب حضور تشریف لائے نا تو سایہ نہیں بچا، حضور آ کے پیچھے بیٹھ گئے، چھوٹی سی عمر تھی، پیچھے آ کے بیٹھ گئے، لیکن رب کو تو پتہ ہے نا یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے۔ آئے ہائے ہائے، جب حضور پیچھے آ کے بیٹھے، درخت بھی جانتا ہے، اگر نہیں جانتا تو 14ویں صدی کا ملا نہیں جانتا جو کہتا نبی تو ہم جیسا ہے، نبی تو بشر ہے، نبی تو بڑے بھائی کی طرح، میں کیا بچہ لگنا ہے۔ درخت بھی جان دینے، ذرہ پتھر بھی جانتا ہے، حجر بھی جانتا ہے، پانی بھی جانتا ہے، نہیں جانتا تو 14ویں صدی کا ملا نہیں جانتا۔ اور میں کہا تیرے جاننے لال فرق نہیں پائے گا، حضور کے جاننے والے کتنے دیوانے بیٹھے ہیں، حضور کو بن دیکھے حضور کے نام پہ جانے دے رہے ہیں، قیامت تک جانے دیتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور آ کے بیٹھے، درخت جانتا تھا، درخت نے الٹ کے حضور پہ سایہ کر دیا، حضور نے الٹ کے حضور کے اوپر آ کے سایہ کر دیا۔ جب سایہ کیا تو جو وہ راہب تھا، راہب اس نے کہا صحابہ کو، حضرت ابو طالب کو، کہنے لگا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعثہ اللہ۔ کہا تم نے اس کو پیچھے بٹھا دیا ہے، یہ تو دونوں جہانوں کا سردار ہے، اور تم نے اس کو پیچھے بٹھا دیا ہے، یہ تو محبوب رب العالمین ہے، اور تم نے اس کو پیچھے بٹھا دیا ہے، اسی طرح رب تعالیٰ اپنا محبوب بنا کے، رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمائے گا۔ تسی نو بچہ سمجھتے ہو؟ بچہ نہیں ہے، یہ کائنات کا بھی سردار ہے۔ تمہارا نام بھی لیا جائے گا تو اس نبی کے صدقے لیا جائے گا، اس کائنات کا بھی نام لیا جائے گا تو حضور کے صدقے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب حضور تشریف لائے نا، کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہوا، کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہوا۔ اگر خوش نہیں ہوا تو شیطان نہیں ہوا، خوش نہیں ہوا شیطان نہیں ہوا۔ 4 مواقع ایسے ہیں شیطان چیخے مار مار کے رویا، 4 مواقع۔ ان میں سے پہلا موقع یہ کہ جب اس کو ملعون قرار دیا گیا، جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں نہ کیا، اور رب نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے، نکل جا، تو یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے جی۔ جب اسے لعنتی قرار دیا گیا تب یہ بڑا رویا تھا، جب اسے بلندی سے پستی پہ بھیجا گیا تب یہ بڑا رویا تھا، اور تیسری مرتبہ جب حضور آئے یہ بڑا رویا تھا۔ میں کیا جدو اج حضور دی آمد دا مہینہ آندا ہے، کئی روندے نے مرچاں آسی لانے لگدیاں کسے نوں نے، میں کیا کرنٹ آسی لا رہا، میٹر ساڈا ہے، بجلی ساڈی خرچ ہوندی پئی ہے، کرنٹ کسے نوں لگدا پیا ہے۔ اور میں کیا جدو حضور آئے رویا شیطان سی، تو کیوں رونا ہے، اور تیرے کیوں وقت جناب خراب ہو گئے نے، حضور تو آئے۔ جب حضور آئے مشرق والوں نے مغرب والوں کو مبارکباد دی، مغرب والوں نے شمال والوں کو مبارکباد دی، شمال والوں نے جنوب والوں کو مبارکباد دی، اور تانوں مبارک ہوئے آمنہ دا لالا گیا ہے۔ اور میں کیا تو کیوں رونا جھلیا، تیرے مقدر کیوں خراب ہو گئے، اج تے جن دے مقدر خراب سون دے مقدر بھی جا گئے نے، اج دے مقدر جگان والا آ گیا ہے، اور تو کیوں رونا ہے۔ پتہ لگیا جیڑا حضور دی آمد تے روے نا، مرچاں کیوں لگیاں نے، لیٹا کیوں لائیاں نے، چنگیاں کیوں لائیاں نے، میں کیا خرچہ اسی کتا درد تینوں ہو رہا ہے، دردہ ہو تے پھکیاں ہو تے پیڑاں ہو، میں کیا ادھر نہ، ساڑھے کو سارے ثبوت نے، جڑا کچھ پوچھنا چاہنا آخر ہم نے امام احمد رضا کا دامن پکڑا ہوا ہے، داتا صاحب کا لنگر کھایا ہوا ہے۔ ہاں جی، آپ کو ہر چیز دکھائیں گے کہ جناب یہ جھنڈیاں کیوں لگی ہیں۔ میں کہا بتاؤں جھنڈیاں کیوں لگی ہیں۔ جب حضور کی آمد ہوئی، اماں آمنہ فرماتی ہیں یہ جو ستارے ہیں نا، ستارے میرے آنگن کے اتنے قریب آ گئے، یوں لگتا تھا ابھی ویڑے میں گر پڑیں گے۔ اس لیے ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ یہ نعرے کیوں لگاتے ہو، یا رسول اللہ یا محمد؟ کہنے لگے جب حضور پیدا ہوئے تھے
تو کسی نے خوشی منائی تھی؟ تھوڑی توجہ ہے جی؟ ذرا جاگ کے این کر کے بولو سبحان اللہ، واہ شیر واہ، اللہ تھوڑی جوانیاں تے بزرگیاں سلامت رکھے۔ اب پتہ چل رہا ہے جنے بیٹھے ہیں جنے، انہاں سے کسی نے میں پیسے نہیں دیتے جناب، آ کے تسی اچھی بولو تے ہاتھ کھڑے کرو، سارے حضور دی محبت چے بول رہے پہنے، اور بیلی اور نے جڑے کرایہ دے دے کے بلاندے نے آؤ آ کے نعرے لاؤ واہ واہ کرو، میں کہا سانو ضرورت ہی نہیں، رب نے چہرے سے بنا چھڑے نے حضور دے غلامی والے، پتہ لگتا حضور دے غلام بیٹھے نے۔ کہنے نے جی جب حضور آئے تھے تو کس نے خوشی منائی تھی مکے میں؟ کس نے خوشی منائی تھی؟ میں کیا اینتے دسو جدو حضور پیدا ہوئے حضور دے والدین تو علاوہ کنے مسلمان سے مکے تھے؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا؟ میں بتا دیتا ہوں۔ جب آقا کریم دنیا میں تشریف لائے حضور کے والدین کے علاوہ، والد صاحب تو پہلے انتقال فرما گئے تھے، والدہ محترمہ حیات تھی، دادا جان، ان کے علاوہ سارے مکہ میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں۔ ابھی حضور نے 40 سال کے بعد اعلان فرمایا نا نبوت کا، تو ابھی خوشی کس نے کرنی ہے؟ میں کہا حضور کی آمد پہ کافر خوشی نہیں کرتا، مسلمان کرتا ہے۔ میں کہا ہم سن دلیل، تو کہنا ہے جو حضور آئے کس نے خوشی کی؟ میں کہا جب حضور پیدا ہوئے مکے میں سارے کافر تھے، حضور کے والدین کے علاوہ کون خوشی کرتا؟ میں کہا ہاں جب میرے نبی نے ہجرت فرمائی، جب حضور مکے سے مدینے گئے، جب حضور مدینے پہنچے صحابہ نے دیکھا آمنہ کا لال آ گیا ہے، چھتوں پہ چڑھ کے عورتوں نے صحابہ نے اپنی پگڑیوں کے امامے جھنڈے بنا لیے اور جھنڈے بنا کے کہنے لگے یا محمد آہو یا رسول اللہ، او کائنات والو، او مدینے والو، آمنہ کا لال آ گیا ہے۔ میں کہا ادھر آ، مکے جدے کوئی مسلمان ہی کوئی نہیں سی، مدینے جدو حضور آئے سارے مسلمان سن، انہاں خوشی کا اظہار بھی کیتا ہے۔ میں کہا تسی دسو تسی کہڑے پاسے گئے ہوں، تسی دسو تسی کہڑے پاسے گئے ہیں جی یہ جی؟ میں کہا این گل نہ کر، این دس میرے دل چ کھوٹ ہے گئے، پتر تینوں بڑا پیارا ہے، جدو پتر دی شادی ہوئے تو لیٹنگ کرنا ہے، مٹھائیاں منڈنا ہے۔ میں کہا پتر کنے صدقے ملیا ہے؟ جدو جناب بیٹی دی شادی کریں، بیٹی دی شادی، میں کہا بیٹی کنے صدقے ملی ہے؟ میں کہا جھلیا حضور نہ آنگے، نہ پتر ملدا، نہ بیٹی ملتی، نہ تینوں کوئی کاروبار ملتا، اگر تینوں جان ملی ہے، ایمان ملی ہے، قرآن ملی ہے، بلکہ رحمان ملی ہے، حضور دے صدقے ہون اپنا اپنا مقدر ہے۔ اگر تینوں میری گل ہضم نہیں ہوندی تے رو اپنے مقدر تے، رب کو معافی مانگ جی، اگر تیرے مقدر تے اصلاح ہے تے مولا میں معاف کر دے تے اپنی حضور دی غلامی چ لے لائے۔ اس تو بڑی حسن والی تے خوبصورت زندگی کوئی نہیں، خدا دی قسم، اپنے نبی دی شان چے گزارنا، یاد چے گزارنا، اپنی نبی دی ناموس سے پیرا دے کے گزارنا، اس تو بڑی گل کوئی نہیں۔ لو جی گل مکائیے، انشاءاللہ گلاں ہوندی رہن گیا۔ گل مکاواں میں ایک ذرا پیغام دینا سی، پیغام دے کے گل مکا دی ہے۔ یہ پچھلے ہفتے محسن پاکستان، ناز دنیا اسلام، محترم المقام جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب علیہ الرحمہ، ہمارے محسن، ہمارے بہت بڑے ہیرو، اور جب تک ہم زندہ ہیں نا، جب تک پاکستان قائم ہے، ہم اس مرد مجاہد کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، مگر جو ہمارے حکمرانوں نے اس بندے کی تذلیل کی وہ بھی تاریخ گواہ ہے۔ مگر میں ایک گل کر دینا، تسی جو کچھ کیتا ہے نا پکا تونوں، مگر حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون، لگ پتا جائے گا بچیو۔ تسی ہیرو دینا جو کچھ کیتا ہے نا، ساری زندگی تسی نہیں پوچھا اس ہیرو نے، 2004 تو لے کے 2021 تک وہ ہمارا ہیرو نظر بند رہا ہے، غلامی کی زندگی گزاری اس بندے نے، غلامی کی زندگی۔ ہمیں اتنا بڑا محسن ملت، محسن پاکستانی، محسن ملت، پورے اسلام کا محسن،
اس نے ہمیں اسلام کے گھوڑے بنا کے دیے۔ میں کہا جھلیو کام تے آسی نا اس جنے نے اسلام دے گھوڑے تو بنا کے دے چھڑے تے تسی چلا کے وکھاندے جی، تس تے اندر زین بھی نہ پا سکے، تس تے جناب پلان بھی نہ پا سکے، تس تے ٹاٹھے بھی نہ پا سکے، اس جنے نے تسی نظر بند کر کے مار دیتا، پھر تسی آ کے سلوٹ مار دیو، بغیرتے ہو تو شرم نہیں آتی؟ اپنے محسن تسی آ کام کیتا ہے، آ تسی غداری کیتی ہے۔ میرے نبی کا فرمان سنیے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگ جنت میں جائیں گے۔ ایک تیر کی وجہ سے، جس نے تیر بنایا وہ بھی جنت میں جائے گا، جس نے تیر چلایا وہ بھی جنت میں جائے گا، جس نے تیر اٹھا کے دیا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا یہ جو ہمارا جنا شیر تھا اس نے تو ہمیں ایٹم بم بنا کے دیا ہے، قیامت تک ہم اس شیر کا، اس جنے کا، اس میرے نبی کے غلام کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن جو کچھ تم نے کیا اسلام آباد میں ہوتے ہوئے جنازے میں شامل نہیں ہوئے، جو کچھ تم نے کیا یہ بھی تاریخ یاد رکھے گی۔ اگر تمہارے مضامین کتابوں میں آ سکتے ہیں لچے لفنگوں کے، گنڈوں کے، بدماشوں کے، میں کہا کتابوں میں اگر کسی کا مضمون آنے کا حقدار ہے نا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، اس کا مضمون کتاب میں آنا چاہیے، وہ ہمارا محسن ہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے تو پاکستان کو لوٹا ہے، تم نے تو ہمیں بدنام کیا ہے، جگ ہسائی کی ہے پوری دنیا کے اندر ہماری، تم نے کیا کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا اپنا شعر ہے، سنیے خدا کی قسم، میں جب بھی پڑھتا ہوں نا میں آپ کے سامنے یہ بات نہیں، دل کی بات کر رہا ہوں، مجھے رونا آتا ہے بلکہ میں رو پڑھتا ہوں جب یہ شعر پڑھتا ہوں۔ شعر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ آپ لوگ بھی کب تک ظالموں کا ساتھ دیتے رہو گے؟ آپ کو پہچان ہی نہیں ہمارا محسن کون ہے اور غدار کون ہے، وفادار کون ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا گیا آپ کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے؟ فرمایا میں نے خوشی سب تو زیادہ اس کام دی ہے کہ میں پاکستان کو ایٹم بم بنایا ہے، ایٹمی طاقت بنایا ہے، ایٹمی پاور اس کو میں نے بنایا ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا غم بھی ہے کسی چیز کا؟ فرمایا سب سے زیادہ غم اس چیز کا ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے کام کیوں کیا ہے، اس قوم کے لیے میں نے کام کیوں کیا، یہ مجھے پچھتاوا ہے۔ یار اتنا بڑا سائنسدان قربانی کا موقع آئے اور اس بندے کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں، آپ سوچ سکتے ہیں انہوں نے کیا کر کے اس بندے کو مارا ہے اور پھر سیلوٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ پتہ لگ جائے گا تمہیں تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ یہ ہے تمہاری نظر میں محسنوں کی قدر تو بار کیف؟ فرمایا مجھے اس قوم سے وفا کی امید نہیں ہے، یہ قوم تو وہ ہے جو وفاداروں کو غدار بنا کے نظر بند کر دیتی ہے اور غلام بنا دیتی ہے، اور جو غدار ہے ان کو وفادار کر کے پالش کر کے قوم کے سامنے پیش کرتی ہے۔ آج سب کچھ وہی ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کھڑے ہو جاؤ، کب تک جوتے کھاتے رہو گے امریکہ کے، یورپ کے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ ہم نے کھڑے ہونے کا نام نہیں لیا۔ اس نے کہا اے میری احسان فراموش قوم، اللہ حافظ میں جا رہا ہوں، آئندہ تمہیں کوئی چیز نہیں بتاؤں گا، کوئی ایٹم تمہیں نہیں دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ یقینی طور پہ جنتی آدمی ہے، جنتی آدمی ہے، حضور کا قرب اسے حاصل ہے، لیکن ان کو سزائیں ملنی ہیں، یہ چیک کرنا۔ اللہ تعالیٰ گن گن کے ان کو مارے گا ظالموں کو جنہوں نے ہمارے محسن کے ساتھ غداری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا